ویلکم بیک ناظرین جی. تو میں نے کہا اس میں کہ دیکھیں کراچی جو ہے وہ 2.5 کروڑ کے قریب لگ بھگ کا شہر ہے. وہاں پر ایسی آبادیاں ایسی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی بھی آدمی آ کے خاموشی سے ڈمپ ہو جائے یا اس مخصوص فیسلٹی میں گھومتا رہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پچھلے دنوں جو بلدیہ ٹاؤن کے اندر یہ دھماکہ ہوا جس گھر کے اندر وہ مطلب جس طرح سے ان کے ایفیلیشن جہاں سوات سے نکلی تو اب وہ ان کی یقینی طور پر اگر وہ دھماکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم خوش قسمتی گئے ہیں اس شہر کے لیے صوبے کے لیے کہ اگر وہ دھماکہ کسی جگہ اور جگہ پبلک پلیس پہ ہو جاتا تو ایک نیا ثانیہ تیار ہو گیا تھا, ایک نئی شہادتوں کے لیے پھر لوگ تیار تھے. تو اگر ہم اس کو میں نے کہا نا کہ یہ جو کرائسس ہے یہ ملٹی ایکشن کرائسس ہے. اس کے اندر اگر ہم ہر وہاں کے جو بھی مسائل ہو جائے چاہے کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو یا پشاور میں ہو یا کوئٹہ میں ہو رہا ہو بلوچستان میں کہیں ہو رہا ہے, اس کی کہیں نہ کہیں جو جڑیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جا کے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. تو ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ مل کر یہ طے کرنا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں آپس میں نہیں لڑنا. ہمارا آپس کا جو انٹریکشن ہے وہ اس سازش کو ناکام بنائے گا. ہماری آپس میں جو ملاقاتیں ہیں ہمارے آپس کا جو بیٹھنا ہے وہ اس چیز کو ناکام بنائے گا. کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے کراچی کے لوگ کسی بات پہ نہیں لڑ رہے ہیں. کچھ بھی ہو جائے چاہے بم دھماکہ ہو جائے چاہے ٹارگٹ کلنگ ہی ہو جائے کراچی کے لوگ تو نہیں لڑ رہے ہیں, صوبے سندھ کے لوگ تو نہیں لڑ رہے ہیں, پنجاب کے لوگ تو نہیں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. نہیں لیکن آپ کے مخالفین ایک الزام لگاتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے, میں چاہوں گا آج اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب اقتدار میں ہوتی ہے تو کراچی میں امن قائم ہو جاتا ہے. جیسے ہی ایم کیو ایم کو اپوزیشن میں جانا پڑے یا اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کراچی کا امن خراب ہو جاتا ہے. وہ آپ کی طرف فنگر کرتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ وہ والی باتیں ہیں کہ جو سچائی سے میں سمجھتا ہوں لوگوں میں یہ یہاں پر پاکستان کی عوام میں ایک پرسیپشن سا کریٹ ہو رہا ہے, اس کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ لیکن بات سنیں ایم کیو ایم کے پچھلے 1 سال میں 100 سے زیادہ ساتھی شہید ہو گئے. ایم کیو ایم تو حکومت میں ہے, جس کے 100 لوگ مار دیے جائیں کیا اس کا ریئیکشن اس طرح کا ہوتا ہے؟ یہاں پر کسی کے 2 لوگ مار دیے جائیں ابھی تو آپ شیئر کریں گورنمنٹ کو, لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں نا سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے دور میں دیکھیں تو کراچی کمپیریٹیولی بڑا پرامن رہا, چونکہ ایم کیو ایم کے ٹوٹل کنٹرول میں رہا تو کبھی ایسے واقعات بہت کم رہے. لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا ان کو شیئر کرنا پڑا واقعات بڑھ گئے. آپ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پرسیپشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کہیں گے کہ وہ باتیں ہیں جو نہیں چاہتے لوگ کہ ایم کیو ایم کی صحیح پکچر پینٹ ہو جائے پورے ملک کے اندر. اور میں آپ کے توسط سے ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اس ملک کو آج ضرورت ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی. ایک جماعت کا راستہ صرف اس لیے نہ روکا جائے کہ وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی قوت ہے جس میں پاکستان کے عام لوگ آ رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے مخالفین نہیں بلکہ وہ لوگ پھیلانا چاہتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خطرہ ہے ایم کیو ایم کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت سے. کیونکہ ایم کیو ایم میں اس ملک کے عام ہی لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, اس کے اندر کوئی زیادہ سرمایہ دار نہیں ہے, نہ وڈیرے ہیں, نہ جاگیردار ہیں, نہ اور دوسری طرح کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو یہ الزامات ہم پر لگتے رہے ہیں اور لگتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں. لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود جبکہ ایک طرف ہمارے لوگوں کی شہادتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے, 1 سال میں تو ہم ایم کیو ایم تو گورنمنٹ نہیں ہے نا, ابھی تو ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں. کیا ہمارا کبھی بھی رویہ کوئی غیر ذمہ دارانہ رہا؟ ہم نے اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا کر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج ملک کو پاکستان کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے. آج لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا نام بلوچ اور سندھی اور پنجابی اور پٹھان نہ ہو, ہمارا نام پاکستانی ہو. تو یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے اور ہم یہ جرم کرتے رہیں گے اور ہم اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی ہے اور ہم کریں گے کیونکہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. یہ الزامات نئے نہیں لگ رہے ہیں ہم پر ہمیشہ لگتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی جو قوتیں بھی کسی بھی نظام کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے ان پر یہ الزامات ہمیشہ لگے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا تو انگریز نے ان کو بھی آتنکوادی کہا تھا, ان کو بھی دہشت گرد کہا تھا. تو کیا آج آپ محمد علی جناح کو دہشت گرد کہیں گے؟ کیا آپ علامہ اقبال کو دہشت گرد کہیں گے؟ کیا ان کو آتنکوادی کہیں گے؟ نہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنا نیشنل ہیرو کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم بھی اس ملک میں بھی انقلاب لانا چاہتی ہے اور جو قوتیں بھی انقلاب لاتے ہیں ان کو اس طرح کے الزامات کا سامنا رہتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور ہم صرف ان لوگوں سے جو انجانے میں اس میں شامل ہو رہے ہیں, جو انجانے میں اس پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں, جو انجانے میں یہ باتیں کر رہے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کو آج ضرورت ہے آپ کی ذمہ دارانہ سوچ کی, آپ کے ذمہ دارانہ بیانات کی. کیونکہ دیکھیں
کسی ایسے آدمی پر جو خراب ہے آپ اگر کچھ بھی کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کو آج ایک قوم کی ضرورت ہے، ایک نیشن کی ضرورت ہے جس کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کی باتوں سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، آپ کی باتوں سے ابھی آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم کا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں پنجاب میں دیکھیں اور دیگر صوبوں میں دیکھیں، میں خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کراچی گئے تو انہوں نے بڑا اوپنلی کہا کہ جناب آپ آئیں، ایم کیو ایم جتنی بھی پولیٹیکلی یہاں جو ایکٹیویٹیز کرنا چاہتی ہیں ہمارے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے اور یہ پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں ہیں بھی کہ ایم کیو ایم کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، وہاں آپ کسی دوسری پولیٹیکل جماعت کو فلورش نہیں ہونے دیتے، کھل کے ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیتے۔ دیکھیں میں حسن بھائی اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اسپیشلی آپ کے اسٹرانگ ہولڈ جو ایریاز ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ وہاں آئیے، خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں آئیے اور اس کا رزلٹ دیکھیے۔ پاکستان میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی جن کا اسٹرانگ ہولڈ چاہے وہ شخصیات کا ہو یا جماعتوں کا ہو، ان کے مخالفین کو تو شاید کچھ ووٹ پڑتے ہوں گے 5-10۔ میں ان پرسنالٹی کی بات نہیں کر رہا جو ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں 2 بڑی شخصیتیں رہتی ہیں تو ان کا ووٹ ضرور ہوگا، لیکن ایم کیو ایم وہ شہر ہے، وہاں پر جماعت اسلامی کو بھی ووٹ پڑتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ پڑتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، اہل سنت کو بھی ووٹ پڑتا ہے، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کو بھی ووٹ پڑتا ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی ووٹ پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف ایم کیو ایم ہی کام کر رہی ہے اور باقی ساری سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آئیے الیکشن، بلکہ آپ آئیے کہ آپ پاکستان کے الیکشن گیزٹ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہزاروں کی تعداد میں سب کو ووٹ پڑے ہیں۔ اور اب اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی۔ وہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں، ان کے دفاتر وہاں پہ موجود ہیں، مسلم لیگ نون ہو، چاہے قاف ہو، جماعت اسلامی ہو، سارے سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں آتے ہیں۔ ہم نے بھی ہمیشہ، الطاف بھائی نے تو سب سے پہلے جب کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس میں تو باقاعدہ ایک شک رکھی گئی تھی کہ بھائی ایم کیو ایم سے تو کوئی ملے گا ہی نہیں، لیکن ایم کیو ایم نے تو الیکشن جیسے ہوئے سب سے پہلے الطاف بھائی نے سب کو مبارکباد دی۔ ہم نے کہا ہم سب کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں، ہمارے تو دل سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم سب کو پاکستانی سمجھتے ہیں، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی، ہم نے کبھی بھی تقسیم کی بات نہیں کی، اور ہم آج بھی یہی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں اس عام آدمی کی زندگی میں جس نے 62 سالوں میں سوائے بھوک اور افلاس کے اور بے روزگاری کے، جس نے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، جس کے پاس ڈگری ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس سرکاری اسپتال میں ملنے کو صحت کے نام پر ایک ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی ہے، ہم اس